جی قائرہ صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا ایک انٹرویو میں، ان کا ذاتی آپ کے خیال میں موقف تھا؟ کیا وفاقی حکومت نے پی ایم ایل این سے آپ سے کوئی اظہار اس طرح کا مگر کیا ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی سے بات کر لیں، شاید آپ کے لیے مذاکرات ان سے کرنا زیادہ آسان ہو بنسبت حکومت کے؟ عارفہ، جو بلاول صاحب نے لاہور میں بات کی، انہوں نے ایک تناظر باقاعدہ پیش کیا کہ اس وقت ملک کو جو چیلنجز ہیں وہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، جس میں دہشت گردی بھی ہے، یہ قوم پرستوں کی تحریک بھی ہے، بلوچستان کے حالات ہیں، کے پی کے حالات ہیں، اور یہ بڑی سنجیدہ اس وقت صورتحال ہے۔ اس پہ جو پیش رفت ہونی چاہیے وہ اتفاق رائے اس کے اوپر کریٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ کوشش تو کی جا سکتی ہے، گارنٹی تو نہیں ہے، اور یہ لازم بھی نہیں ہے کہ اتفاق رائے ہوئے، لیکن اگر اتفاق رائے ہو تو اس میں زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہا، تجویز پیش کی کہ حکومت کو جس طرح کی کوشش کی اس میں ایک جماعت یا اپوزیشن نہیں آئی، جو ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے تجویز دی کہ ایک اور میٹنگ کا اہتمام کیا جائے، وہ اگر بڑی میٹنگ نہ بھی ہو تو چھوٹی میٹنگ ہو جائے، لیکن اس پہ اپوزیشن کے ساتھ بات کر کے میٹنگ رکھی جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے طور پہ ہم وہ رول ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وہ رول کامیاب ہوگا، نہیں ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، ہم شدت کم کر سکیں گے، یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ صحیح، لیکن یہ ایک سنجیدہ کوشش، حالانکہ ہمارے بارے میں بھی رویہ آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کا کیا ہے، لیکن یہ حالات کے تناظر میں باوجود تمام تر تلخیوں کے بلاول صاحب نے اپنے اوپر بوجھ لیتے ہوئے کہا کہ میں حاضر ہوں، میری جماعت حاضر ہے، اور اس کے لیے رانا صاحب نے کہا کہ جی وہ ان سے سوال ہوا نا، جی بالکل سر، پیپلز پارٹی کوشش کرے، جب پیپلز پارٹی کوشش کرے اس کے لیے بہتر ہے کہ وزیر اعظم صاحب بلاول صاحب کو خود اپریز کریں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد مشاورت کر کے کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بلاول صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں یہ تحرک کریں تو وہ بلاول صاحب بالکل کرنے کو تیار ہے۔ اب اس کی موڈیلٹی کیا ہوگی، وہ طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے، قائرہ صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، پر یہ بلاول صاحب جو یہ کوشش کرنے کو تیار ہے جیسے آپ نے کہا، کہ یہ صرف نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے یا بلاول صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اور ایشوز پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کرنٹلی تو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، صحیح، لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ بیٹھیں گے، کچھ برف پگھلے گی، کچھ تلخیاں دور ہوں گی تو وے فارورڈ آگے نکلنے کی صورت بن پڑے گی نا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، سارا کچھ ایک وقت میں تو طے نہیں ہو جاتا، تو آپ برف پگھلاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہر طرف سے ایک دباؤ ہے، ہر طرف سے ایک سیریسنس ہے۔ قائرہ صاحب ویسے برف تو سر آپ کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی پگھلانے کی کبھی کوشش ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا کتنی پگھلی ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے بھی پچھلے دنوں میں غالباً آپ کی ملاقات ہوئی، پنجاب میں آپ لوگوں کی جو آپس میں کمیٹیز ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کی آپس میں کتنی برف سر پگھل گئی ہے؟ آج اب مطلب کہ چینلز پہ خبر چل رہی تھی کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گورنر صاحب کی گاڑی تبدیل کر دیں گے، پرانی گاڑی کی جگہ نئی گاڑی دے دیں گے۔ اب یہ تو اس طرح کی اگر آپ کو کنسیشن سر چاہیے پنجاب حکومت سے تو پتہ نہیں، میں تو کہوں گی کہ برف زیادہ نہیں پگھلی۔ نہیں، اس طرح کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گاڑیاں یہ تو لا یعنی چیزیں، گاڑی پرانی ہو گئی یا نہیں ہوگی تو کیا فرق پڑے گا؟ گورنر صاحب کی گاڑی کون سا پہلے سوزوکی میں ٹریول کرتے ہیں، تو بالکل گاڑیاں بدلنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی تو کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری۔ وہ تو ایک روٹین ہوتی ہے کہ سرکاری گاڑیاں اتنے عرصے کے بعد تبدیل ہوتی ہیں، وہ اگر ہونے والی ہے تو کر دیں، نہیں ہونے والی ہے تو نہیں کریں، اور اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا مطالبہ بالکل قطعاً نہیں ہے۔ گورنر صاحب اپنے خرچے خود چلاتے ہیں، ان کے دوست چلاتے ہیں، ان کو اگر ایکسپینڈیچر گورنر اس کا پراپرلی نہیں مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر رہے ہیں اپنے کام۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سر آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو خرچہ نہیں مل رہا، اسی لیے یا وہ خود کرتے ہیں یا دوست جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کچھ ایکسپینڈیچر وہ ہوتے ہیں جو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں، وہ اخراجات ایگزیکٹو اتھارٹی کے اور طرح ہوتے ہیں، گورنر ہاؤس کو اتنے فریکوینٹلی نہیں ملتے جو میری اطلاع ہے، لیکن وہ ہمارا کلیم نہیں ہے، میں یہ گلے کے طور پہ نہیں کر رہا، کیونکہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ کیا ہے، لہٰذا میرا یہ نہ کلیم ہے نہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیں۔
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وعدے ہمارے ساتھ گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے، حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے، لوگوں کے ریلیف کے لیے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، ان وعدوں پہ عمل درآمد کیا جائے، یہ ہمارا تقاضا ہے۔ ہم اس پہ بارہا ملے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے، چیف منسٹر صاحبہ سے ہماری میٹنگیں ہوتی رہیں، کمیٹیاں ملتی رہیں، اسحاق ڈار صاحب سے ان کی کمیٹی سے ملتے رہے، بلاول صاحب ملے، ہماری کمیٹیاں ملیں اور کچھ باتیں آگے بڑھیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم یہ بات یاد دہانی کرا رہے ہیں، ٹھیک، ہم کوئی جو ہے نا الٹیمیٹم نہیں دے رہے، ہم اس ملک کے اندر کوئی نیا کرائسس کھڑا کر کے اس وقت نہیں سمجھتے کہ یہ ملک جو ہے کسی اور کرائسس کا متحمل ہو، تو یہ بات مستمدیق کو بھی سمجھنی چاہیے، ان کو بھی ہمارے اس جذبے کا اسی جذبے کے تحت جواب دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایک ایشو آبویسلی آپ کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کنالز کا بھی ایشو ہے، دوسری طرف یہ پنجاب میں آپ کی جو بھی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ ہے، پر سر پچھلے دنوں میں ایک صحافی کراچی میں گرفتار ہوئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اسلام آباد میں گرفتار ہوئے ہیں۔ پیکا کے قانون میں آپ لوگوں نے بھی بہت تنقید کی، مگر پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، اس کے لیے ووٹ بھی کر دیا۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ یہ جو گرفتاریاں صحافیوں کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ سر یہ بھی یاد رکھیے گا سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے جہاں ایک صحافی گرفتار ہوا ہے۔ دیکھیے جی، پہلی بات کہ پیکا کا ایکٹ جب پیش ہوا تو بڑا سخت ایکٹ تھا، اس میں پیپلز پارٹی کی انٹرونشن کی بدولت بہت ساری چیزیں ٹھیک کی گئی۔ اب بھی آپ کو کچھ میڈیا کے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، وہ اعتراض میں وزن ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا ورژن ہے اس پہ بھی وزن ہے۔ سوال یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے لیے اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے تو ریگولیٹری فریم ورک ہے، وہاں تو پینلٹی موجود ہے دینے والی اتھارٹی۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو بہت زیادہ پاورفل ہے، جو بہت زیادہ جس کی آؤٹ ریچ ہے، جو بہت زیادہ افیکٹو ہے، اور اس پہ کسی شخص کی عزت نفس کو، اس کی ذات کو، اس کے خاندان کو، اس کی سارے کریکٹر کو برباد کیا جا سکتا ہے، ٹرینڈ چلائے جا سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی افسانے تراش کر کے۔ اور اب تو اے آئی آ گیا، اے آئی میں آپ فرضی قسم کی اینیمیشن بھی بنا سکتے ہیں۔ سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جی اس پہ تو بالکل کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی قدغن ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تو وہ جا کے جو ہے نا ڈیفرمیشن کا سوٹ کر لے اور اس کے ذریعے ریمیڈی سیک کرے، تو یہ نہیں چل سکتا۔ میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یعنی کہ سر آپ کا بھی وہی موقف ہے جو حکومت کا موقف ہے پیکا اور صحافیوں کی گرفتاریوں پہ؟ عارفہ ایک منٹ تھوڑی سنیے، میرا موقف شاید حکومت سے بھی سخت ہو۔ اچھا، اس لیے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، اب تو ویسے ہر بندے جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے وہ صحافی ہے، اس نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، لیکن اب آپ کے صحافتی اداروں نے اور صحافیوں نے اپنے چینل بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ اس پہ اپنے ذریعے آمدن بھی بنایا ہوا ہے۔ اس پہ بیٹھ کے اگر وہ فارمل میڈیا پہ کرتے ہیں تو پکڑ ہوتی ہے، اس پہ بیٹھ کے ایک بندہ قمر زمان کے بارے میں ایک فرضی داستان سناتا ہے اور اس کی کوئی ایسے کلابیں ملا کے میری بربادی کر دیتا ہے، میرے خاندان کے سامنے، میرے بچوں کے سامنے میرا کیریئر ختم، میری جماعت کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ایسی سٹوری چلتی ہے اور ہوتی فیک ہے۔ اور اس پہ جب اس بندے کو پوچھا جاتا ہے آپ نے سٹوری چلائی ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کا نہیں بتاتا، نہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے نہ سورس بتاتا ہے۔ کیوں؟ کیا کسی شخص کو، وہ آپ ہو، میں ہوں، کوئی دوسرا ہو، اس کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی فرد کی عزت نفس کو، اس کی شخصیت کو، اس کے کریکٹر کو برباد کر دے؟ دیا جا سکتا ہے بغیر پینلٹی کے؟ سر معاف کریے گا بٹ آپ مجھے اب یہی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں صحافیوں کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پھر یہ صحیح ہو رہی ہیں؟ پہلی بات یہ ذرا یاد رکھیے، صحافی فرشتے نہیں ہیں، صحافی بھی انسان ہے۔ صحافی ماضی میں کیا غلطیاں نہیں کرتے رہے؟ کیا اتنے ہی کرپٹ آپ کے ہاں نہیں ہیں جتنے سیاستدانوں میں کرپٹ ہیں یا باقی سوسائٹی کے اندر کرپشن ہے؟ کیا اتنے ہی برے لوگ صحافیوں میں نہیں ہیں جتنے باقی سماج کے اندر ہیں؟ آپ کوئی الگ سماج کی مخلوق تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں تو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ سنیے، یہ صحافیوں کا ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہے نا کہ یہ جو آپ ایکسیپشن کریٹ کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی قانون کو مس یوز کیا گیا ہے، وہ پیکا ہے یا کوئی قانون، وہ کسی صحافی کے خلاف ہے یا کسی دوسرے کے خلاف، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن اگر کسی صحافی نے بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں ایک فرضی کہانی سنائی ہے اور اس کا ثبوت دینے کو تیار نہیں ہے، اس کا سورس نہیں بتاتا، تو پھر اس کو پینلٹی پڑنی ہے نا بھائی۔ سر مطلب کہ صحافیوں کے گھروں کے اندر رات کے 2 بجے ریڈز ہو رہی ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ پھر وہی بات ہے نا کہ صحافی کے گھر میں، سیاستدان کے گھر میں بھی نہیں، عام آدمی کے گھر میں بھی نہیں۔ خیر سر باقیوں کے گھروں میں تو پہلے بھی ہو رہا تھا نا، وہ کون سا آپ لوگوں نے کبھی روکا نہ پی ایم ایل این نے روکا، اس لیے ہم تو ایز اے جرنلسٹ میں بات کر رہی ہوں، میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہی ہوں سر۔ اور یہ آپ جرنلسٹ کے طور پہ بات کریں، میں ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ نہیں سر، آپ کو تو ایز اے سیاستدان جواب دینا چاہیے نا، آپ تو ایک رولنگ کولیشن کا حصہ ہیں، آپ ایک عام شہری تو نہیں ہیں۔ میں گورنمنٹ کے طور پہ نہیں، میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں۔ اچھا سر، ان کو گورنمنٹ بنانے میں سپورٹ کیا، میں گورنمنٹ کے فیصلوں میں شامل نہیں ہوں۔ سر اگر کراچی میں صحافی اٹھایا جاتا ہے تو وہ تو پھر سندھ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ پروونشل گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا، فیکا کا قانون جو ہے وہ کہاں اپلائی ہوتا ہے، وہ اس کا فورم کون سا ہے، پہلے یہ چیک کر لیجیے۔ لیکن میں کہتا ہوں فرض کرے اٹھایا ہے، اگر کسی صحافی نے جرم کیا ہے تو کیا صحافی کو نہیں اٹھایا جائے گا؟ کہاں کسی کے گھر میں گھسنا بالکل نہیں، بالکل غلط بات ہے، مذمت کرنی چاہیے اس کی، میں بھی کروں گا۔